صبح صادق کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے. شاید ابھی اس کی روشنی دکھائی دینے میں کچھ دیر تھی. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ آسمان پہ گہرے بادل بھی موجود ہیں. تاریک راتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. بادل آسمان پہ پہرے بنائے کھڑے رہتے ہیں اور بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ تب چلتا ہے جب اچانک تابڑ توڑ بارش شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اچانک تیز بارش شروع ہو گئی. میں نے کچھ دور تک ایسے ہی سفر کیا مگر پھر گھوڑے کا پاؤں پھسلنے لگا. مجھے اپنی راجوال والی پسندیدہ گھوڑی یاد آ گئی. میں دھیمی رفتار سے سفر کرتا رہا. پھر مجھے ایک جگہ چھوٹے سے گاؤں کی 2-4 روشنیاں نظر آئیں. میں نے گھوڑے کا رخ ادھر موڑ دیا. اب میں جاگیر کے نواح میں پہنچ چکا تھا. شامپور یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن چونکہ بارش تیز ہو گئی تھی اس لیے مجھے رکنا پڑا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا. کیا بات ہے بھرا جی؟ اس نے مجھے سر تپا دیکھ کے پوچھا. کچھ نہیں، بارش تیز ہو گئی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہتا ہوں. اس نے ایک بار پھر میرا جائزہ لیا اور دیہاتی خوش اخلاقی سے بولا، آ جاؤ جی، گھوڑا ادھر باندھ دو درخت کے نیچے. میں نے شکریہ ادا کر کے گھوڑا باندھا. نوجوان کے ساتھ گھر کے اندر چلا گیا. گھر میں نوجوان اور اس کی بوڑھی والدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا. نوجوان کا نام شریف تھا. وہ کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا. وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے سو گیا. اس کی والدہ جاگتی رہیں. وہ تہجد کے لیے بیدار ہو چکی تھیں. ان کی باتوں سے، ان کے انداز اور شکل و صورت سے مجھے بیبے جی کی جھلک نظر آئی. شاید ساری مائیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. وہ مجھے پتر کہہ کے بلاتی رہیں. میں انہیں ماں جی کہتا رہا. انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے کپڑے دیے. میرے گیلے کپڑے نچوڑ کے آگ کے سامنے پھیلا دیے. انہوں نے مجھے گرم دودھ بھی دیا پینے کے لیے. بارش اب رک گئی تھی تاہم بادلوں کی وجہ سے صبح کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنے کپڑے پہنے، اماں جی سے جانے کی اجازت طلب کی. کچھ ہی دیر بعد میں گھوڑے پہ سوار ایک بار پھر ویران جھاڑیوں اور سرکنڈوں کے درمیان سفر کر رہا تھا. مگر اب دل کا موسم کچھ اور تھا. میں نے فی الحال حالات کے سامنے پسپائی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی مناسب جگہ پہ گھوڑا چھوڑ دوں گا اور بس وغیرہ کے ذریعے گجرانوالہ پہنچنے کی کوشش کروں گا. وہاں رشید بٹ کے ذریعے کچھ دن بعد بلکیس سے رابطہ کروں گا. اس سے کہوں گا کہ کسی طرح میری والدہ اور بہن کو گجرانوالہ پہنچا دے. اس کے بعد ان دونوں کو لے کے جنوبی پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں کی طرف نکل جاؤں گا. جاگیر کو، جاگیر والی کو اور جاگیر کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دوں گا. اس کے بعد اگر مناسب محسوس ہوا تو کسی وقت خود کو قانون کے سامنے پیش کر دوں گا. آسمان پہ بادل تھے تاہم صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا. اچانک مجھے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کرنا پڑی. میں اپنے سامنے ایک تانگا دیکھ رہا تھا. تانگا بان ایک بوکے کے ذریعے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا. تانگے پہ 2-3 سواریاں موجود تھیں. ان سواریوں کو دیکھ کے میں بری طرح سے چونک گیا. ان میں منشی منظور اور حامد کو میں نے صاف طور پہ پہچان لیا. تیسرا شاید حامد کا گن مین تھا. میں ٹھٹک کے رک گیا. میں ابھی ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا. اب چبھتی ہوئی نظریں اور ان نظروں میں سے جھانکتے ہوئے الزامات میری برداشت سے باہر ہو چکے تھے. تانگے والے بھی دھیان سے میری طرف دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح مجھے پہچان سکتے میں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور ایک بغلی راستے پہ ہو لیا. گھوڑے کو ایڑ لگا کے میں نے اس کی رفتار تیز کر دی. اچانک میں بری طرح چونک گیا. ایک باریک گونجتی ہوئی آواز نے میرا پیچھا کیا. ماسٹر چاچا، ماسٹر چاچا! بلا شبہ یہ حامد کی آواز تھی. میں گھوڑا دوڑاتا رہا. میرا خیال تھا کہ جلد ہی یہ آواز پیچھے رہ جائے گی مگر چند سیکنڈ بعد اتنے ہی فاصلے سے یہ آواز دوبارہ ابھری. چاچا رک جاؤ، ماسٹر چاچا میری بات سنو. میں نے مڑ کے دیکھا حامد اندھا دھند دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا. وہ دھاری دار سویٹر اور شلوار قمیض میں تھا اور اس کے عقب میں گن مین باجوا تھا. میں نے
دل کڑا کر کے گھوڑا بگانا جاری رکھا۔ نوخیز حامد کی ہانپتی پکارتی ہوئی آواز میرا پیچھا کرتی رہی۔ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کھیتوں میں پگڈنڈیوں پہ پوری رفتار سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ گن مین باجوہ ذرا فربہ ہونے کے سبب 40-50 قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ آخر کار میں حامد کے اس طرح اندھا دھند بھاگنے کا منظر برداشت نہیں کر سکا۔ میں نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ حامد ہاتھ لہراتا بھاگتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاؤں کی جوتی اتر چکی تھی، ننگے پاؤں میرے سامنے کھڑا تھا۔ مشقت سے اس کا رنگ زرد تھا، سانس دھونکنی کی طرح چل رہی تھی۔ میں گھوڑے سے اترا، آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن جب میں نے اسے خود سے جدا کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ بھاگ کیوں رہے تھے چاچا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری قسمت میں اب شاید بھاگتے رہنا ہی لکھا ہے، میں نے آزردگی سے کہا۔ گن مین باجوہ بھی اب ہانپتا ہوا ہمارے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ اٹھا کے اس نے مجھے سلام کیا۔ اس سے پہلے میں نے باجوہ کو تب دیکھا تھا جب بلکیس اور چودھری عزیز میری والدہ اور بہن کو کیکریاں والی محفوظ پناہ گاہ میں چھوڑ کے آ رہے تھے، اور مغلوں والے باغ کے پاس میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت بھی مجھے باجوہ کی آنکھوں میں وہی اجنبیت اور دوری نظر آئی تھی جو دیگر محافظوں کی نگاہوں میں تھی، لیکن آج صورتحال کچھ اور لگی۔ باجوہ کے سلام میں عقیدت کی جھلک نظر آئی اور اس کی آنکھوں میں ایک دبا دبا جوش تھا۔ آپ کہاں جا رہے تھے چودھری جی؟ باجوہ نے پوچھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جوابی سوال کیا۔ ہم تو چھوٹے مالک کو ڈسکا لے جا رہے ہیں، ان کے دانت میں درد ہے، دوائی لے کے دینی ہے۔ کیا ہوا ہے حامد؟ میں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ سنی انسنی کر کے بولا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ حویلی کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کا انتظار کرتا رہتا ہوں، امی بھی کرتی ہیں، وہ روتی رہتی ہیں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ سادہ دلی سے بولتا چلا گیا۔ میں ابھی کچھ دنوں کے لیے نہیں آ سکتا، مجھے کچھ کام ہے، میں نے کہا۔ باجوہ کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کے عجیب انداز میں بولا، چودھری خاور، کل سے راجووال میں حالات بڑے بدل گئے ہیں، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا۔ کیا مطلب؟ چودھری رونق نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے جی۔ رونق تو قبرستان میں، میرا مطلب ہے وہاں اسے گولی لگی تھی۔ نہیں جی، کچھ نہیں ہوا تھا رونق صاحب کو، بس بازو پہ ایک زخم آیا ہے، وہ بالکل بچ گئے ہیں۔ وہ 1-2 دن کہیں چھپے رہے، پھر کل صبح سویرے اچانک راجووال میں آ گئے۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پنچایت بلائی اور سب کو چودھری عزیز کی وہ آواز سنائی جس میں انہوں نے اپنی زبان سے اپنا جرم مانا ہے۔ اب تک تو شاید راجووال کا ہر بندہ یہ آواز سن چکا ہو۔ مجھے اپنے کانوں پہ بھروسہ نہیں ہوا۔ رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی تیرنے لگی۔ میں نے اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر وہ آواز سنانے والی ٹیپ تو پولیس والوں کے پاس رہ گئی تھی۔ جی ٹیپ رہ گئی تھی، آواز والی کیسٹ تو چودھری رونق بھائی کے پاس تھی۔ یکا یک ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سینے میں شادیانہ سا بج اٹھا۔ یوں لگا کہ میں کئی دنوں سے جو ایک پہاڑ جیسا بوجھ سر پہ اٹھائے پھر رہا تھا وہ اچانک اتر سا گیا اور میں ہوا کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ لیکن ابھی مجھے باجوہ کی بات پہ پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ میں اس سے مزید تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ رونق علی نے وہ کام کر دکھایا جس کی مجھے اس سے توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنی ساری سستی اور کاہلیوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ جب قبرستان میں پولیس اندھا دھند فائرنگ کر رہی تھی، رونق علی نے ٹیپ ریکارڈر میں سے کیسٹ نکالی اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا۔ اسے پتہ تھا پولیس اسے اور کیسٹ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ وہ 1-2 روز کے لیے مکھنوال میں چھپا رہا اور کل صبح سویرے کیسٹ سمیت راجووال پہنچ گیا۔ پہلے اس نے بڑوں کے اکھڑ میں یہ کیسٹ سنائی، پھر عام لوگوں تک بھی اس کیسٹ کی آواز پہنچ گئی۔
باجوہ کو امید تھی کہ ابھی تک اس کیسٹ سے 2-3 مزید کیسٹیں تیار ہو چکی ہوں گی۔ آج سالار نصر اللہ، چودھری یعقوب اور رونق وغیرہ کا پروگرام تھا کہ اس کیسٹ کو میلے میں لاؤڈ اسپیکر پہ سنوایا جائے گا۔ میں نے باجوہ سے اپنی والدہ اور بہن کی خیر خیریت دریافت کی۔ باجوہ کہنے لگا، بیگم جی نے انہیں اپنی جان سے لگا کے رکھا ہوا ہے جی۔ تھانے دار وارث ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گیا تھا، پر بیگم جی نے اس کی ایک نہیں چلنے دی۔ دوسری طرف آپ کے سسر لمبڑ آصف جان نے بھی بڑے ہاتھ مارے ہیں، مگر بیگم جی ان کے سامنے ڈھال بنی رہی۔ شاید آپ کو پتہ ہی ہو، کیکریاں والی میں تو ٹھیک ٹھاک لڑائی بھی ہوئی ہے۔ لمبڑ آصف کے کارندے آپ کے گھر والوں تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد بیگم جی راتوں رات خود کیکریاں والی پہنچی۔ وہ عام کپڑوں میں تھی، ان کے ساتھ صرف ایک گارڈ تھا جس نے رائفل کپڑوں کی گٹھڑی میں چھپائی ہوئی تھی۔ وہ آپ کی والدہ کو اور بہن کو بڑی حفاظت سے لے کے راجوال واپس آ گئیں۔ اس بارے میں اس سے پہلے کیٹو کے یار فیکے سے بھی سن چکا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بلقیس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے بیبے جی اور عارفہ کو واپس راجوال پہنچایا ہے۔ باجوہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور سچ پوچھیں جی تو اللہ بخشے چودھری عزیز نے بھی اس معاملے میں بیگم جی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے ہر طرح سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت کی۔ میں خاموش رہا۔ اس بارے میں میرا ذہن ابھی بھی الجھن کا شکار تھا۔ چودھری کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ میں نے باجوہ سے پوچھا، راجوال میں حالات کیا ہیں؟ موکھلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی؟ نہیں جی، ابھی تک تو سب خیر خیریت ہی ہے۔ باجوہ کے جواب سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آنے والے خطرے سے بے خبر ہے۔ میں نے کہا، موکھلوں کے بندے میلے میں نظر تو آتے رہتے ہوں گے؟ ہاں جی، میلے میں تو آتے رہتے ہیں۔ چھوٹا موکھل بھی آیا تھا، اس نے کبڈی دیکھی تھی اور اپنے ہاتھ سے انعام شنام بھی دیے تھے۔ کوئی بات تو نہیں کہی اس نے؟ نہیں جی، کوئی خاص بات تو نہیں تھی۔ پھر جیسے ایک دم باجوہ کو یاد آیا، وہ بولا، موکھل پاشا اور اس کے بندے مزار کے اندر گئے تھے۔ انہوں نے متولی جی کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ وہ چندے کا پورا حساب کتاب رکھے، کیونکہ یہاں صرف جاگیر کا ہی نہیں، سارے علاقے کے لوگوں کا چندہ اور نذرانہ جمع ہوتا ہے، اس کو سارا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے اپنا ایک خادم بھی مزار میں رکھ چھوڑا ہے، کہا ہے کہ یہ بھی جھاڑ پونچھ کیا کرے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ان باتوں سے تم نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ باجوہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے جی کہ موکھل کچھ دنوں بعد مزار کی ملکیت والا جھگڑا کھڑا کریں۔ کچھ دنوں بعد نہیں، آج ہی، بلکہ ابھی، بس 2 گھنٹے کے اندر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باجوہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلایا۔ مجھے پکی اطلاع ملی ہے، آج موکھلوں نے ہلہ بولنا ہے، مزار پہ قبضہ کرنا ہے اور وہاں اپنا متولی بٹھانا ہے۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ باجوہ کے چہرے پہ رنگ سا گزر گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کے بولا۔ اس کے گندمی چہرے پہ اندیشوں کے گہرے سائے تھے، مگر پھر بتدریج یہ سائے چھٹتے چلے گئے۔ شاہ خاور، تم سب کچھ کر سکتے ہو، ہم سب کو تم پہ پورا بھروسہ ہے، ہم سب تمہاری آواز پہ ایک ہو سکتے ہیں، انہونی کو ہونی کر سکتے ہیں۔ تم ہمارے درمیان ہوگے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں۔ میری سمجھ میں ابھی بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اہم ترین سوال یہ تھا کہ کیا واقعی راجوال میں سب کچھ بدل چکا ہے؟ کیا مجھے راجوال پہنچ جانا چاہیے؟ کیا میں وہاں پہنچ کے ایک بار پھر اپنے چاہنے والوں کی امیدوں پہ پورا اتر سکوں گا؟ میں نے حامد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں راجوال جانے کے لیے تیار تھا۔ ہم کوشش کے باوجود 1.5-2 گھنٹے سے پہلے راجوال نہیں پہنچ سکے۔ راجوال کے نواح میں پہنچ کے میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے دیکھا باجوہ کا رنگ بھی بدل گیا۔ راجوال کی طرف سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، باجوہ کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ حامد بھی پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ ہم قدرے تیزی سے آگے بڑھے اور پھر ہمارے اندیشے حقیقت کا روپ دھارنے لگے۔ سب سے پہلے راجوال کے چند افراد نظر آئے۔ وہ ریڑے پہ سوار تھے
ان میں 2 عورتیں، 2 مرد اور چند بچے تھے۔ وہ دائیں طرف سر پٹ جا رہے تھے۔ باجوہ نے انہیں دیکھ کے آواز لگائی، رحمت، رحمت، بخشو، بات سنو یار۔ انہوں نے سنتے ہوئے بھی کچھ نہیں سنا اور دیکھتے دیکھتے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ابھی ہم تھوڑا دور آگے گئے تھے کہ ہمیں راجوال کا ہی ایک اور شخص نظر آیا۔ اس کی ٹانگ پہ کلہاڑی کا گہرا وار لگا ہوا تھا۔ ران کے اوپر میلی سی پٹی باندھی گئی تھی اور پٹی سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ اس شخص کا نام رشید تھا۔ رشید کا رنگ بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ 2 ادھیڑ عمر افراد اسے دونوں طرف سے سہارا دے کے لے جا رہے تھے۔ وہ خود بھی تھوڑے زخمی تھے۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو پہچان کے کہا، کیا ہوا چاچا کریم؟ کریم نے پہلے مجھے دھیان سے دیکھا، پھر پہچان لیا اور اس کے چہرے پہ ہیجانی آثار نظر آنے لگے۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، اب کیا لینے آئے ہو تم؟ انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا۔ پنڈ کا شاید ہی کوئی بندہ بچا ہو، بہت سوں کی جان چلی گئی ہے۔ ظالموں نے آگ لگا دی آدھے پنڈ میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یقین نہیں تو جا کے دیکھ لو۔ جو لڑائی تم نے چھیڑی تھی اس کا انجام بڑا برا ہوا ہے سالار خاور۔ موکھلوں نے پورا بدلہ لیا ہے۔ وہ ہماری زنانیوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، مزار پہ قبضہ کر لیا ہے اور پتہ نہیں کتنے بندوں کی جان لے لی ہے۔ چاچا کریم کی آواز بھراتی چلی جا رہی تھی۔ میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی، سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے موکھل پاشا کا چہرہ اپنی پوری نحوست کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ مچھلی فارم والی زمین کے بدلے مجھے بہت کچھ دینا پڑے گا اور سہنا پڑے گا۔ شاید آج اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ میرا دماغ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ میں ہر خطرے سے بے نیاز ہو کے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پوری رفتار سے راجوال کی طرف بڑھا۔ راستے میں مجھے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملے۔ عورتیں، بچے کھیتوں میں بھاگتے ہوئے محفوظ جگہوں کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے ڈھور ڈنگر اندھا دھند ہانک کے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے 2 چارپائیاں دیکھیں، انہیں حواس باختہ افراد نے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا اور پتہ نہیں کس طرف دوڑے جا رہے تھے۔ چارپائیوں پہ موجود افراد زخموں سے چور تھے، پتہ نہیں زندہ تھے یا دم توڑ چکے تھے۔ ایک جلی ہوئی عورت پگڈنڈی پہ پڑی تھی، اس کے ارد کئی عورتیں بین کر رہی تھیں۔ مجھے ایک نوجوان بھی نظر آیا، اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، مگر وہ 2 ننھے بچوں کو اٹھائے کھیتوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے گر جائے گا۔ میں نے یہ سارے مناظر دیکھے مگر میں رکا کہیں نہیں۔ میرا گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہوا راجوال کے اندر داخل ہوا۔ راجوال کا دایاں حصہ آگ کی لپیٹ میں تھا اور اس کی حدت پوری آبادی کو متاثر کر رہی تھی۔ میں نے لگامیں موڑی اور حویلی کی طرف بڑھا۔ مجھے گلیاں سنسان اور کھڑکیاں دروازے بند نظر آئے، تاہم حویلی کے گرد بہت سے مسلح افراد موجود تھے۔ ان میں مجھے نصر اللہ، برکت اور شبیر کی صورتیں بھی دکھائی دیں۔ ان میں سے اکثر لوگ زخمی نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے پوری طرح پہچان پاتے اور میرے گرد جمع ہو جاتے، میں گھوڑا دوڑاتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے حویلی کے وسیع احاطے میں گھوڑے کو پار کیا اور رہائشی حصے میں پہنچا۔ یہاں بھی پہرا تھا۔ تقریباً 20-25 جوان چوکس کھڑے تھے، تاہم ان کے چہرے دھوئیں کے اندر دھواں نظر آ رہے تھے۔ حفاظت کی غرض سے رہائشی حصے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ کون؟ حویلی کے عباس نامی جانثار نے میرے سامنے آتے ہوئے پوچھا، پھر مجھے پہچان کے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ خاور صاحب، آپ؟ اس نے بے پناہ حیرت سے کہا اور اس کی رائفل کی نال جھک گئی۔ دروازہ کھولو، میرے لہجے میں تحکم تھا۔ عباس ایک لمحے کے لیے تذبذب میں نظر آیا، مگر پھر فوراً ہی اس نے جیب سے چابی نکال کے زنان خانے کا بھاری بھرکم کفل کھول دیا۔ میں گھوڑے سے اتر کے اندر چلا گیا۔ اندر سہمی ہوئی نوکرانیاں اور پڑوسی عورتیں دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں بھی ہیجانی کیفیت نظر آنے لگی۔ بیگم بلقیس کہاں ہے؟ میں نے ایک عورت سے پوچھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نشست گاہ میں داخل ہوا۔ نشست گاہ میں بلقیس کے بڑے ماموں یعقوب موجود تھے۔ اس کے علاوہ بلقیس کے 2 بھائی اور 1-2 کزنز بھی تھے۔ بلقیس بھی ایک طرف صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ ایک کاغذ پر جلدی کچھ لکھ رہی تھی۔ بلقیس حامد سے لکھنا پڑھنا سیکھ چکی تھی۔ سب کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے سب اچانک کھڑے ہو گئے۔ خاور، تم
کہاں تھے؟ چودھری یعقوب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بس کہیں بری طرح پھنسا ہوا تھا، میں نے مختصر جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے یہاں کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ نہیں پتہ اور نہ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں صرف بلقیس سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت عنایت فرمائیں گے؟ میرے لہجے میں زہر گھلتا جا رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ آخر بلقیس کا منجھلا بھائی چودھری جمشید بولا، تمہیں جو مشورہ کرنا ہے خاور ہمارے سامنے ہی کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کوئی اچھا مشورہ دے سکیں۔ میں پھٹ پڑا، تم لوگوں کو کوئی مشورہ دینے یا کچھ کرنے کے قابل ہوتے تم لوگ تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تم لوگ صرف آپس میں جھگڑ سکتے ہو، ایک دوسرے کی پراپرٹیاں چھین سکتے ہو اور اپنی عیاشیوں میں نوٹ لگا سکتے ہو۔ اس جاگیر کے لیے اور اسے چلانے والوں کے لیے تم نے صرف مصیبتیں کھڑی کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے، میں صرف بلقیس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نہیں چاہتے تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ چودھری یعقوب نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کرو بات، میں ان کو لے کے باہر جاتا ہوں۔ بلقیس کے ایک جوشیلے چچا زاد نے کچھ کہنا چاہا، مگر چودھری یعقوب نے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور ان 4-5 کو لے کے باہر چلا گیا۔ بلقیس نے میری طرف اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غم اور ہزیمت کے بوجھ سے سرخ تھیں۔ مجھے صاف لگا کہ وہ اس بات پہ ناخوش نہیں ہے کہ میں نے اس کے ماموں اور بھائیوں کو باہر نکالا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی، لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تم کہاں تھے خاور؟ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شاید موکل یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم سانس لینا بھی چھوڑ دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جھگڑے کے گاؤں پہ ہلہ بولا ہے۔ کوئی آدھے گھنٹے تک گولیاں چلتی رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کتنے مرے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنسو گرنے لگے۔ پولیس نے کچھ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ تم جانتے ہو خاور، میاں وارث اور اس کا DSP موکھلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ انہیں پورا موقع دے رہے ہیں۔ میاں وارث تو ویسے ہی چھٹی پہ گیا ہوا ہے، DSP کا پتہ نہیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے۔ تو راجوال تھانے کی پولیس کہاں مر گئی؟ مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی نصر اللہ بتا رہا تھا، بس 14-15 سپاہی آئے تھے، انہوں نے موکھلوں کو روکنے کے لیے دکھاوے کی فائرنگ بھی کی، مگر پھر تتر بتر ہو گئے۔ اب کوئی بھی پولیس والا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے نظر آنا بھی نہیں ہے بلقیس، اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ اب کرنے کو کیا رہ گیا خاور؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں حویلی میں گھس آئیں گے، یہاں لوٹ مار کریں گے اور عورتوں کو بے عزت کریں گے۔ ان کی یہ ہمت نہیں ہے بلقیس، میری آواز میں گرج تھی۔ میرے ہوتے ہوئے وہ آنکھ اٹھا کے بھی ادھر نہیں دیکھ سکتے، وہ میری لاش گرا کے حویلی میں آ سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ لیکن میں تمہاری لاش نہیں دیکھنا چاہتی، بالکل نہیں چاہتی۔ وہ سسکی، ایک آنسو اس کے ناک کے کوکے میں اٹک گیا۔ خدا کے لیے خاور، خدا کے لیے میری بات مان لینا، انکار نہ کرنا۔ تم بیبے جی اور عارفہ کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ، مجھے ان کی طرف سے بہت ڈر ہے۔ مجھے پتہ ہے اندر سے یہ موکھل اور لمبڑ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آصف جہاں کے کارندے ہر صورت تم تک اور تمہارے گھر والوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بڑی مشکل سے انہیں بچایا ہے، تم انہیں لے کے چلے جاؤ خاور۔ دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے بڑے سکون سے کہا، مجھے پتہ ہے تم یہی کہو گی بلقیس، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ہمارا جینا مرنا ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ اب جو ہونا ہے ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ بیبے جی اور عارفہ کہاں ہے؟ میں نے بلقیس سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، ایک طرف سے عارفہ نمودار ہوئی، اس کی گود میں اس کا بچہ تھا۔ وہ بچے سمیت مجھ سے لپٹ گئی۔ پھر والدہ نمودار ہوئیں اور انہوں نے بھی روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ تبھی ایک دھماکے دار گونج دار آواز سنائی دی۔ پتہ چلا کہ گاؤں کے جلتے ہوئے اسکول کی چھت گر گئی۔ میں نے کھڑکی میں سے دیکھا، زنان خانے کے باہر بہت سے محافظ دروازے کے سامنے جمع تھے، ان میں نصر اللہ بھی تھا۔ یہ سب لوگ میری یہاں موجودگی سے آگاہ ہو چکے تھے اور اب مجھ سے ملنے کے لیے بے تاب تھے، مگر وہ تب ہی مل سکتے تھے جب میں زنان خانے سے باہر آتا۔ میں نے ایک ملازمہ سے کہہ کے صرف نصر اللہ کو اندر بلایا۔
میں نے کہا نصراللہ باہر کی کیا صورتحال ہے؟ صورتحال ٹھیک نہیں ہے جی، موکھلوں نے مزار شریف پہ قبضہ جما لیا ہے، راجوال کے لوگوں کو مار کے وہاں سے بھگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کئی جگہ آگ بھی لگائی ہے، انہوں نے شرابیں پی رکھی ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک جگہ رکے ہوئے ہیں مگر زیادہ دیر رکیں گے نہیں، وہ ایک بار تو حویلی تک ضرور آئیں گے۔ تمہارے پاس کتنے بندے ہیں؟ نصراللہ کا چہرہ بجھ گیا۔ اس وقت تو بس جتنے بھی ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، باقی سب تتر بتر ہو گئے ہیں۔ 40-50 کے قریب تو زخمی ہو گئے ہوں گے، کم از کم 8-10 لاشیں بھی گر چکی ہیں، ایک پولیس والا بھی مرا ہے۔ پولیس والا؟ اسے کس نے مارا؟ پتہ نہیں جی، پر مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کسی کی گولی اسے نہیں لگی۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی موکھلوں اور میاں وارث کا ہی کوئی ڈرامہ ہے، ایک پولیس والے کی جان لے کے یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے باہر نظر دوڑائی، میں نے اندازہ لگایا کہ نصراللہ کے ساتھ فی الوقت 30-40 سے زیادہ بندے نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی حوصلہ چھوڑے بیٹھے ہیں، ان میں نصراللہ سمیت بہت سے زخمی بھی تھے۔ اسی دوران میں حامد بھی ہانپتا کانپتا ہوا پہنچ گیا۔ میں نے نصراللہ سے رونق علی کے بارے میں پوچھا، وہ کہنے لگا وہ یہیں کہیں ہے، میں انہیں دیکھ کے لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا۔ میں نے کہا بلکیس ایک بات تو طے ہے، ہم راجوال کے مزار کو ان کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہم پیچھے ہٹیں گے۔ اب میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، 2 موتی اس کی آنکھوں سے جھڑ گئے۔ نہیں خاور، یہ دلیری نہیں، یہ بے وقوفی ہوگی۔ اگر یہ لوگ حویلی کی طرف نہیں آتے تو پھر ہمیں بھی ابھی خاموش رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ بات کس طرف جاتی ہے۔ یہ بھول ہے بلکیس، میں ان کتوں کو بڑی اچھی طرح جان گیا ہوں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مزار لینے کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ حویلی کی طرف ضرور آئیں گے، میں نے دیکھ لیا ان کے سر پہ خون سوار ہے، یہ آج بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا خاور، وہ روحان سی ہو گئی۔ عارفہ نے بھی بلکیس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھاجی اس وقت حویلی سے باہر نکلنا بالکل ٹھیک نہیں، آپا بلکیس صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، مکھن وال اور شامپور سے لوگ یہاں پہنچ جائیں یا پھر پولیس کچھ کرے۔ تم چپ رہو عارفہ، تمہیں کچھ نہیں پتہ، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر میں نے بلکیس سے مخاطب ہو کے کہا، سنا ہے کہ رونق علی نے چودھری عزیز والی کیسٹ پنچایت میں سنائی ہے اور دوسرے لوگوں میں بھی؟ ہاں، وہ کیسٹ تو تقریباً سب نے سن لی ہے۔ کوئی 2 گھنٹے پہلے جب موکھلوں نے ایک دم ہلہ بولا تھا تو اس وقت میلے میں لاؤڈ اسپیکر پر یہی کیسٹ چل رہی تھی اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے سن رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میری بے گناہی والی بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بلکیس، اگر میرے لوگ میرے بارے میں دوسری طرح سوچنے لگے ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ میرے لیے باہر نکلیں گے، ضرور نکلیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب میں بعد میں بتاؤں گا، ابھی مجھے جانے دو۔ کہاں؟ 3 آوازیں ایک ساتھ ابھری، ان میں بیبے جی اور عارفہ کی آوازیں بھی تھیں۔ میں موکھلوں سے بات کروں گا۔ بیبے جی نے مجھے باہوں میں لے کے میرا راستہ روک لیا، عارفہ بھی میرے سامنے آ گئی۔ نہیں بیبے جی، میں نہ گیا تو پھر بہت کچھ ختم ہو جائے گا، مجھے جانا ہے۔ بیبے جی چلائی، بلکیس یہ تمہاری بات مانتا ہے، تم روکو اسے۔ بلکیس روتے ہوئے بولی، نہیں خاور، وہ مار دیں گے تمہیں، تم نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آوازیں دی، نصراللہ، نصراللہ، برکت۔ مگر میں کسی کے آنے سے پہلے ہی خود کو چھڑوا چکا تھا۔ میں انہیں روتا چلاتا چھوڑ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو میں نے تیزی کے ساتھ باہر سے بند کر دیا۔ وہ دروازہ کوٹنے لگی۔ بلکیس مسلسل محافظوں کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ محافظ اس وقت بلکیس سے زیادہ میری آواز کو اہمیت دیں گے۔ وہ سب جانتے تھے کہ یہ میرا وقت ہے، اس وقت جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ اب یہاں جو کچھ بھی اچھا یا برا ہونا تھا اس کا دار و مدار مجھ پہ تھا۔ میں بگولے کی طرح باہر نکلا، بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میرے تاثرات دیکھ کے نصراللہ اور دیگر محافظ چونک گئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نصراللہ نے پوچھا۔ مزار پہ۔ نصراللہ کے چہرے پہ زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر وہ ایک دم سنبھل کے بولا، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ہم بھی ساتھ چلیں گے۔
نہیں، ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں دھاڑا، ابھی مجھے اکیلا جانے دو، جب ضرورت ہوگی تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ نصر اللہ اور دیگر محافظوں کو سختہ زدہ چھوڑ کر میں حویلی کے بڑے احاطے میں پہنچ گیا۔ جلد ہی میں حویلی کے بڑے دروازے سے باہر تھا۔ میرے سامنے دھوئیں سے آلودہ سنسان گلیاں تھیں، کھڑکیاں دروازے بند تھے۔ میں راجوال کے چوراہے پہ پہنچ گیا۔ مزار گاؤں سے باہر تھا، مگر موکھلوں کے گھوڑے چوراہے کے آس پاس دندنا رہے تھے۔ میرے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، میں براہ راست موکھل پاشا سے ٹکرانا چاہتا تھا، ایک کے مقابلے میں ایک۔ اگر کسی طرح ایسا ہو جاتا تو میرا راستہ آسان ہو سکتا تھا۔ میں دیوانہ وار آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اگلے 3-4 منٹ میں جو کچھ ہوا وہ میری توقع اور پلاننگ کے بالکل خلاف تھا۔ ابھی میں مزار سے کافی دور تھا کہ ایک دم دائیں طرف سے 2 افراد نمودار ہوئے۔ یہ دونوں موکھل کلہاڑیوں سے مسلح تھے۔ ایک موکھل نے بھڑک مار کے میرے رائفل والے ہاتھ پہ کلہاڑی کا وار کیا۔ شاید مجھے سیکنڈ کے 10ویں حصے کی تاخیر بھی ہوتی تو میرا ہاتھ رائفل سمیت کٹ کے میرے جسم سے جدا ہو جاتا۔ کلہاڑی کا بلیڈ میری کلائی کو چھوتا ہوا گزرا۔ میں نے اپنے سر کی بھرپور کاری ضرب کلہاڑی بردار کے چہرے پہ لگائی۔ وہ ڈکراتا ہوا ایک فروٹ والے کی ریڑھی پہ جا گرا۔ دوسری کلہاڑی اٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص 2-3 قدم اور اٹھاتا اور اس کی کلہاڑی میرے سر کو نشانہ بناتی، میں نے اس پہ فائر کیا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی اور وہ کلہاڑی سمیت گر گیا۔ مگر یہی وقت تھا جب سائیڈ کے شامیانے سے ایک شرابی موکھل طوفان کی طرح آیا اور میری رائفل چھڑانی چاہی، لیکن وہ جونک کی طرح مجھے چمٹ گیا۔ یکا یک 2-3 افراد مجھے مزید لپٹ گئے۔ شاید وہ مجھے گرا بھی لیتے، لیکن میرے جسم میں بھڑکتی ہوئی آگ نے میرے اندر ایسی توانائی بھر دی کہ اس نے مجھے گرنے نہ دیا۔ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا۔ رائفل تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور میں ان سے بھڑ گیا۔ میرے اور ان حملہ آوروں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوئی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ مجھے زیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی تمام تر طاقت استعمال کر رہے تھے۔ پھر میں نے کچھ فاصلے سے ایک اور موکھل کی للکارتی ہوئی آواز سنی۔ وہ حملہ آوروں کو حوصلہ دیتے ہوئے پکارا، شاوت جوانوں، آج جانے نہ پائے، یہی کیما کرو اس کتے کا۔ اس کے عقب سے ایک اور آواز آئی، گولی نہیں چلانی، زندہ پکڑو اس کو۔ میں زخمی ہو گیا تھا مگر پوری طاقت سے مزاحمت کر رہا تھا۔ ایک لاٹھی کے زوردار وار سے میں بچ کے نیچے جھکا تو چھوٹے دستے کی ایک کلہاڑی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں گر گیا تو اس کے ساتھ ہی راجوال کے ہر شخص کی ہمت بھی گر جائے گی۔ میں دیوانہ وار لڑ رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ سینے میں دھواں اتر رہا تھا اور ذہن میں دھند بھر رہی تھی۔ اور پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ راجوال کی سنسان گلیوں میں بند دروازوں اور کھڑکیوں سے آگے پر ہال سناٹے کو توڑتا ہوا ایک شخص برآمد ہوا۔ یہ کوئی جوان رانا نہیں تھا، نہ کوئی کڑیل محافظ تھا، یہ ایک لڑکھڑاتا ہوا خستہ حال بوڑھا تھا۔ یہ چاچا عسکری تھا جو مدت سے بستر علالت پہ پڑا تھا۔ میں نے دیکھا چاچے عسکری کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اس کے سر پہ سرخ رنگ کی بوسیدہ پگڑی ہے جو وہ کبھی سالار کی حیثیت سے پہنتا تھا۔ وہ اپنی کلہاڑی سے گلی کے بند دروازوں کو کوٹتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ اس کی دور افتادہ آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور وہ اپنی بوڑھی آواز میں پکار رہا تھا، اوے باہر نکلو، اوے کہاں مر گئے ہو سب، اوے دیکھو وہ مار رہے ہیں اس کو، دروازہ کھولو، باہر نکلو، اوے باہر نکلو۔ پھر لڑتے لڑتے میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار موکھل تیزی سے چاچے عسکری پہ حملہ آور ہوا۔ چاچے نے جھک کے اس کا وار بچایا اور اپنی کلہاڑی سے گھوڑے کی ٹانگ کو زخمی کیا۔ گھوڑا اور گھڑ سوار دونوں گرے اور دور تک لڑکتے چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے چاچے عسکری کو نہیں دیکھا۔ ہاں، البتہ اپنے مد مقابل لڑتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ چاچا عسکری مجھ سے 15-20 قدم کے فاصلے پہ ہے اور موکھلوں سے لڑ رہا ہے۔ اسی دوران مجھے بائیں طرف ہلچل محسوس ہوئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ نصر اللہ نے اپنے 20-30 ساتھیوں سمیت
ایک چھوٹا سا چکر کاٹ کے مزار پہ ہلہ بول دیا ہے۔ فائرنگ کی آواز سے مزار کے آس پاس کا علاقہ گونجنے لگا، لیکن جس ہلے کا میں انتظار کر رہا تھا یہ وہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ جب ایک عام شخص کے سینے میں چنگاری بھڑکتی ہے، اور مجھے اس آگ کا انتظار تھا۔ اور پھر میں نے دھواں گلی میں 2-3 دروازے کھلتے دیکھے، چند متحرک سائے نظر آئے، پھر کچھ اور نظر آئے۔ میرے بازوؤں میں جیسے نئی توانائی بھرنے لگی۔ میرے لوگ باہر آ رہے تھے، میری طرف بڑھ رہے تھے۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود میں نے حتی الامکان مزاحمت جاری رکھی۔ موکھلوں نے مجھے دبوچ لیا تھا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے مزار کی طرف لے جا رہے تھے۔ میرے ذہن میں دھند بھر رہی تھی، مجھے ڈر تھا کہ میری ہمت جواب دے جائے گی۔ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں نے بہت سی للکارتی ہوئی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھیں، اور یہ راجوال کے عام لوگوں کی آوازیں تھیں۔ یہ میرے لوگوں کی آوازیں تھیں۔ میرا حوصلہ پہاڑ ہو گیا۔ میں نے چند جھٹکوں کے ساتھ خود کو آہنی ہاتھوں سے آزاد کروا لیا۔ ایک کاشتکار کی کڑکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، "او تگڑے ہو جاؤ سلار جی، ہم آ گئے ہیں۔" اور پھر لڑائی میں ایک دم شدت آ گئی۔ حویلی کے وہ محافظ جو زخمی ہو کے یا پھر بددل ہو کے تتر بتر ہو گئے تھے، وہ بدلی ہوئی صورتحال دیکھ کے پلٹ پڑے۔ ہر طرف گرد نظر آنے لگی۔ تقریباً 4-5 منٹ تک گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ یہ جگہ مزار سے تقریباً 100 گز دور تھی۔ موکھل خم ٹھونک کے میدان میں آ گئے، لیکن اب ان کے سامنے راجوال کے لوگ تھے، اور ان کی تعداد میں ہر لحظہ اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ خلق خدا تھی، اور خلق خدا کا راستہ کوئی کب روک سکا ہے؟ کہیں دور سے موکھل پاشا کی للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، "گولی چلاؤ، بھون ڈالو حرامزادوں کو۔" اس کے ساتھ ہی مزار کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے لگا کہ لوگ منتشر ہو رہے ہیں، وہ بغلی گلیوں کی طرف سمٹ گئے، لیکن یہ صورتحال 8-10 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہی۔ وہ پھر پلٹے اور ایک بار پھر ریلے کی شکل اختیار کر گئے۔ پچھلے چند ہفتوں میں موکھلوں نے ان پر بہت ستم توڑے تھے، اور اب یہ سارا ستم تیش بن کے رگوں میں دوڑ گیا تھا اور آگ بن کے آنکھوں سے نکل رہا تھا۔ ظلم جہاں بھی ہو اس کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ بہت جلد موکھلوں کی طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ میں نے اور نصر اللہ نے موکھلوں کو مزار سے پیچھے ہٹتے اور پھر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ مکمل طور پہ پسپا ہو رہے تھے، لیکن بہت سے موکھل ابھی تک مزار کے پچھلے احاطے میں موجود تھے اور انہیں بھاگنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ "وہ دیکھو، وہ بھاگ رہا ہے موکھل پاشا!" نصر اللہ نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی سیاہی مائل دھوئیں کے اندر اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ پاشا ہی تھا، 3-4 گھڑ سوار اس کے ساتھ تھے۔ وہ گوریکے کی طرف جا رہا تھا۔ میں، برکت، شبیر اور دیگر 3-4 ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے پاشا کے پیچھے گیا۔ کھیتوں کے درمیان پھسلوان راستے پہ ہم نے برق رفتاری سے پاشا اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ انہوں نے بھی ہمیں تعقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ وہ شارٹ کٹ استعمال کرنے لگے۔ ہم نے بھی ان کے پیچھے کھیتوں میں گھوڑے ڈال دیے۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ پاشا کا رخ اپنے گاؤں گوریکے کی طرف نہیں ہے۔ پھر وہ کہاں جا رہا تھا؟ اسی دوران شبیر نے بھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے یہی بات کہی۔ وہ بولا، "چودھری خاور، مجھے لگتا ہے موکھل پاشا کہیں اور جا رہا ہے۔" "کیا اندازہ ہے؟" "پتہ نہیں جی۔" اچانک مجھے اپنے جسم کا سارا خون سر کو چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جوش تعقب میں ہم ایک بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ جو ہی ہم چارے کے کھیت سے باہر نکلے، مجھے اپنے عین سامنے 2-3 گاڑیاں نظر آئیں۔ ان میں میرے سسر آصف جاہ کی جیپ صاف پہچانی جا رہی تھی۔ ان جیپوں کے ارد گرد گھوڑے اور کارندے موجود تھے۔ پس منظر میں ہاؤنڈز کتوں کی خونی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پاشا اور اس کے ساتھی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان گاڑیوں کے پیچھے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لی۔ یہ تذبذب کے لمحے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں رکیں یا تیزی سے واپس ہو جائیں۔ اسی اثنا میں ہمارے سامنے آصف جاہ کے مسلح کارندے نمودار ہو گئے۔
ان کی تعداد درجنوں میں تھی۔ جب تک ہم پوری طرح سنبھل سکتے، کئی رائفلیں ہماری طرف اٹھ چکی تھیں۔